السلام علیکم ڈیئر فرینڈس، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ سینئر آڈیٹر کے کورس میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے ہیں بیسک اکاؤنٹنگ کو، اور بیسک اکاؤنٹنگ میں ہم نے پچھلے لیکچر میں اکاؤنٹنگ پرنسپل کو سٹارٹ کیا تھا، جو کہ ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے۔ آپ نے غور سے اسے سمجھنا ہے، بیکاز کہ اکاؤنٹنگ پرنسپل ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا کہ یہ پلر ہے، یہ گائیڈ لائنز ہے، اینڈ یہ ایک رولز ہے جس کے تحت ہم اکاؤنٹنگ کو اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں اور اس کو کرتے ہیں۔ تو اس میں ریمیننگ جو پرنسپل ہے ہم پڑھ رہے ہیں۔ ہم نے اکاؤنٹنگ کانسیپٹس کو سٹارٹ کیا تھا، جس میں ہم نے 4 پڑھے۔ تو یہ جو ہمارے ساتھ ہے 5 نمبر پر، یہ ہے گوئنگ کنسرن کانسیپٹ۔ صحیح ہے؟ تو گوئنگ کنسرن کانسیپٹ کیا ہے؟ یہ ایک لانگ ٹرم ایگزسٹنس ہے اور انڈیفینٹ ٹائم پیریڈ ہے۔ اچھا، اپنے جو بھی بزنس سٹارٹ کرنی ہے، تو سمپلی کسی کا بھی دل نہیں چاہتا کہ وہ کہے کہ میں نے یہ بزنس 2-3 مہینوں کے لیے سٹارٹ کیا ہے، 1 سال کے لیے سٹارٹ کیا۔ تو جو بھی سٹارٹ کرتا ہے اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کو ہم نے جہاں تک آگے لے جانا ہے، جتنا ٹائم پیریڈ زیادہ ہو، جتنا ہم آگے جائے، تو اس کا مائنڈ سیٹ یہی ہوتا ہے۔ اس کی مین کے سکسیسفل اس کے سکسیس کے بارے میں وہ سوچتا ہے، کوئی بھی اسے شارٹ ٹرم کے لیے نہیں یوز کرتا۔ تو یہ ایک لانگ ٹرم پروسیس ہے۔ تو یہ رولز، یہ کانسیپٹ ہمیں یہی بتاتی ہے کہ جب بھی آپ نے بزنس سٹارٹ کرنا ہے تو اس کو چھوٹے طریقے سے، یا آپ کے مائنڈ میں یہ نہ ہو کہ ہم نے اسے 3-4 مہینوں کے لیے سٹارٹ کیا، اس کو اسی طرح اتنے ہی چلائیں گے، یا اس کو 1 سال کے لیے کیا ہے ہم نے سٹارٹ، اس کو پھر بند کریں گے۔ تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ آپ نے اس کو لانگ ٹرم کے تھرو آپ نے دیکھنا ہے، اور آپ نے مائنڈ میں یہی رکھنا ہے کہ اس کی ترقی کے لیے، اس کی سکسیسفل جرنی کے لیے آپ نے ورک کرنا ہے، اور آپ نے مائنڈ میں یہی رکھنا ہے کہ اس کی ٹائم پیریڈ جو ہوگی وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ صحیح ہے؟ یہ سارا آپ کو یہی بتاتا ہے یہ کانسیپٹ، کہ آپ نے اپنا مائنڈ سیٹ لانگ ٹرم کے لیے رکھنا ہے۔ صحیح ہے؟ 6 پر ہے میچنگ کانسیپٹ۔ تو میچنگ کانسیپٹ کیا بتاتی ہے ہمیں؟ کہ ریونیو کو میچ کرنا ہے ہم نے ایکسپینس سے۔ صحیح ہے؟ جو ہمیں ریونیو جنریٹ ہوئی اور ہم نے جو ایکسپینس کیے اس کو ہم نے میچ کرنا ہے، اس کو ہم نے دیکھنا ہے۔ اس کو جب ہم میچ کرتے تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمیں کتنا فائدہ ہوا اور ہمیں کتنا نقصان ہوا۔ تو یہی میچنگ کانسیپٹ ہم نے اسی سال بھی یوز کرنا ہے، اور اسے نیکسٹ ایئر بھی یوز کرنا ہے۔ تو اس سے ہمیں فائدہ اور نقصان کا پتہ چلتا ہے۔ تو سمپلی میچنگ کانسیپٹ یہ ہے کہ آپ نے ریونیو کو میچ کرنا ہے کس کے ساتھ؟ ایکسپینس کے ساتھ۔ صحیح ہے؟ جو ریونیو آپ کو جنریٹ ہوئی اور آپ نے جو خرچے کیے اس کو آپ نے میچ کرنا ہے، کمپیئر کرنا ہے۔ نیکسٹ پر ہے مٹیریلٹی کانسیپٹ۔ مٹیریلٹی کانسیپٹ یہ ہے کہ ڈونٹ مس دی امپورٹنٹ تھنگ بیکاز اٹس افیکٹ آن فائنینشیل اسٹیٹمنٹ، سو ڈونٹ مس اسمال تھنگس۔ اچھا، آپ نے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو جو کہ امپورٹنٹ ہے اس کو مس کبھی نہیں کرنا۔ صحیح ہے؟ بیکاز اگر آپ نے اسے مس کر دیا تو یہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ پر افیکٹ ڈالے گی۔ اگر آپ یہ کہیں کہ یہ تو چھوٹی چیز ہے، چلو اس کو رہنے دو، تو نہیں، یہ چھوٹی چیز ہے تب بھی آپ نے اسے ریکارڈ کرنا ہے، تب بھی آپ نے اس کو اگنور نہیں کرنا، بیکاز کہ یہ افیکٹ ڈالے گی۔ پھر جب آپ اس کی فائنینشیل اسٹیٹمنٹ بنائیں گے تو اس میں آپ کو پتہ چلے گا کہ اس نے کتنا اثر ڈالا، اس نے کتنا افیکٹس ڈالا۔ تو آپ نے فائنینشیل اسٹیٹمنٹ کے لیے چھوٹی چھوٹی چیزوں کو آپ نے اگنور نہیں کرنا۔ صحیح ہے؟ کیونکہ وہ لاسٹ میں جب فائنینشیل اسٹیٹمنٹ آپ بنائیں گے تو اس میں یہ بہت افیکٹ ڈالے گی۔ صحیح ہے؟ 8 پر ہے ڈوئل اسپیکٹس کانسیپٹ۔ تو ڈوئل اسپیکٹس کانسیپٹ ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہم نے دونوں طریقہ کار کو دیکھنا ہے۔ ڈیبٹ ہو، آپ نے دونوں سائٹس کو دیکھنا ہے، ڈیبٹ سائٹس کو اینڈ کریڈٹ سائٹ کو۔ ہر ٹرانزیکشن میں آپ نے دونوں میں انٹری پٹ کرنی ہوتی ہے۔ ہم نے اسے اکاؤنٹنگ سائیکل میں پڑھا تھا۔
تو یہاں سے آپ اس کو دوبارہ سمجھ سکتے ہیں کہ ڈوئل اسپیکٹس کانسیپٹ کہ جو ٹرانزیکشن ہے وہ دو چیزوں پر اثر ڈالتی ہے، ایک سائڈ ڈیبٹ پر، ایک سائڈ کریڈٹ پر. تو اس ٹرانزیکشن کا اثر دونوں پر ہونا چاہیے، ڈیبٹ پر بھی اور کریڈٹ پر بھی. اس کی انٹری بھی آپ نے دونوں سائڈ پر کرنی ہے، ہر ٹرانزیکشن کی ڈیبٹ میں بھی کرنی ہے اور کریڈٹ میں بھی کرنی ہے. تو یہ ہوا اکاؤنٹنگ کانسیپٹ. تو یہ کمپلیٹ ہوا. یہ 8 کانسیپٹس تھے جو ہم نے پڑھے. 4 کو ہم نے پچھلے لیکچر میں کور کیا تھا اور 4 کو ہم نے ابھی اس لیکچر میں کور کیا. تو انشاءاللہ نیکسٹ ہم اکاؤنٹنگ پرنسپل میں ہی اکاؤنٹنگ کنونشن کو پڑھیں گے. تو ہمارے ساتھ رہیے. کوئی کویسچنس ہو تو آپ کمنٹ میں پوچھ سکتے ہیں. ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں. اگر کوئی کویسچن ہو تو ہم انشاءاللہ یہاں پر بھی اس پچھلے نیکسٹ ویڈیو میں بھی اسے کور کریں گے. اگر کمنٹ میں ہوا تو ہم کمنٹ میں بھی آپ کو رپلائی کر دیں گے. تو ہمارے ساتھ رہے، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. تب تک کے لیے ٹیک کیئر. اللہ حافظ.